ہمارے پیارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب کا رات کو انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ کا وقت ابھی متعین نہیں ہے، لیکن 9 سے 10 بجے مسجد اشرف سوسائٹی کے اندر انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، لیکن وقت متعین نہیں ہے، اس کے آس پاس نماز جنازہ ہوگی۔ جتنے بھی دوست ہیں تو کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرے۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، حضرت کے کسی جاننے والے کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت ان کے گھر تشریف لے گئے، پھر بیان شروع کرتے ہوئے شعر پڑھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا ہے، جو آیا ہے اس کو واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بابا کی مغفرت بے حساب فرمائے، اور مجھ سمیت سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور احادیث مبارکہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، پیدائش سے لے کر اور اللہ کے پاس جانا، انتقال ہونا۔ کل ہی میں عرض کر رہا تھا، عصر میں کسی وقت عرض کر رہا تھا، بلکہ عصر کے بعد کی یا رات کی بات ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ فلانا مر گیا، انتقال ہو گیا، یہ کہو کہ پردیس سے اصلی وطن چلا گیا، جہاں سے آیا تھا واپس چلا گیا۔ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا اور فرمایا کہ مغفرت کا اشرا چل رہا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے اپنی رحمت سے۔ بہت طویل عرصے سے بابا کی طبیعت بھی ناساز، بھائی پنکھا بند کر دیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحتیں کر دی قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، مفہوم میں عرض کروں گا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز میں؟ خوف ہوگا کسی چیز کا، بھوک کا معاملہ ہوگا، باغ میں گھاٹے بھی ہوں گے، انتقال بھی ہوں گے، نقصانات بھی ہوں گے، لیکن آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ ایسے موقع پر وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان 2 جملوں میں صبر آ جائے گا۔ لوگ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی روئے ہی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آنسو بہہ جائیں، بہنے دو، روکو مت، ورنہ وہ دکھ جو ہے وہ دل تک چلا جائے گا، گیسز بن جائیں گی۔ شکایت کرنا منع ہے کہ یہ وقت نہیں تھا، یہ شکایت بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی انتقال ہو گیا، ہاں جی انتقال ہو گیا، کیا عمر تھی، کہا جی 90 برس تھی، اچھا
تو 90 برس تھی تو پھر کوئی غم نہیں ہوگا کیا، بلکہ غم تو اور بڑھے گا، اتنے عرصے سے ساتھ رہیں تو اس کا تو حضرت فرماتے تھے کوئی طوطا پال لے، بلی پال لے، اس کی جدائی میں بھی غم ہوتا ہے، پھر پیارے تو پیارے ہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے انتقال ہو چکا، گود میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں، کسی نے عرض کیا کہ آپ رو رہے ہیں، یہ مضمون کل پرسوں ہی بیان ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شکایت کے آنسو نہیں ہے، یہ جانے والے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں لیکن اپنے رب سے راضی ہیں۔ راضی ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی آہ بھی نکل جائے، حضرت فرماتے تھے منع نہیں، آہ بھی نکل جائے تو منع نہیں، شکایت منع ہے۔ فرمایا 2 جملوں میں صبر، انا للہ، ہم، ہماری اولاد، والدین، پیسہ، صحت، ہر چیز یہ اللہ کی ہے، آدھا جو ہے غم دور ہو گیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سب کو اوپر ملنا ہے۔ پیارے شیخ نے جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا 1993 میں تو حضرت والا گھر تشریف لائے، خود بڑے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے، اور 2 بھائی مولانا علی، مولانا بشیر، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت دوسری منزل تک آئے، اور پھر فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ فاروق بھائی نہیں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا پہلے وہ نہیں بلاؤ، سب کو بٹھایا حضرت نے، پھر فرمایا آیتیں یہی پڑھ کر، اور فرمایا کہ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے تھوڑا بہت تو اندازہ تھا، پورا تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن میں گھبرا گیا کہ بھائی رشتہ دار وغیرہ یہ میرا کیا حشر کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کس بات کا شکر کریں۔ فرمایا اس بات کا شکر کرو کہ تمہاری والدہ کو اللہ نے 15 سال پہلے نہیں بلایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی گھڑی کسی کو دے استعمال کے لیے کہ آپ استعمال کریں، اس کے بعد 20 سال کے بعد گھڑی واپس لے لیں تو غم تو ہوگا لیکن شکایت تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، اتنے برس تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، جب وقت آیا تو اللہ نے بلا لیا، نہ ایک سانس اوپر نہ ایک سانس نیچے۔ ناصر گلزار کا واقعہ سنایا تھا نا رحمت اللہ علیہ کا، کہ حضرت نے ان کے تعزیت پر خط لکھا تھا، اس وقت یہ آیت حضرت نے لکھی تھی جس کا مفہوم ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے تو ایک سانس اوپر نہیں ایک سانس نیچے نہیں، بس اللہ نے بلایا، اس کا ہم جزاک اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑی اتنا عرصہ دی تو اللہ نے اتنے برس دیے، اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ اس چیز کا شکر کرو کہ تمہاری والدہ بستر پر 8-8 9-9 برس جو ہے وہ بیمار نہیں رہی، ورنہ پیشاب پخانہ سب کیا حالت ہوتی ہے۔ تو بابا کو بھی اللہ نے اس طرح بلایا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فاروق بھائی کا بھی اسی طرح ہوا، بھائی جان کا بھی اسی طرح ہوا، والدہ کا بھی اسی طرح ہوا کہ ایسا لگا جیسے آٹے سے کسی نے بال نکال دیا ہو، ایسا ہو جیسے آٹے سے کسی نے بال نکال دیا ہو، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت والا کو دیکھا تھا، حضرت والا کا بھی اسی طرح ہوا کہ بالکل ایسا مسکرا رہے ہیں پھول جیسا۔ حضرت والا کا جتنی دیر ہوتی جا رہی تھی، قبر میں دیر تھی، اتنا حضرت کا چہرہ گلابی لال ہوتا جا رہا تھا۔ بابا سے بہت حضرت محبت فرماتے تھے۔ تو یہ سب اللہ کے ہیں، سب کو اللہ کے پاس جا کر ملنا ہے۔ ایک خادم نے، نوکر نے الماری کے نیچے خانے سے سب حضرت کی باتیں جو اللہ حضرت کے صدقے یاد دلاتے ہیں، نیچے کے خانے سے ایک گلاس دوسرے خانے میں رکھ دیا اوپر، تو جو نیچے خانے میں جو دوسرے تھے چمچے، پلیٹیں، ڈونگے، گلاس، کپ، وہ رونے لگے کہ آپ نے ہمارا ساتھی جدا کر دیا۔ تو نوکر نے آ کر کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو راز کی ایک بات بتاتا ہوں، یہ سیٹ صاحب جو میرے ہیں وہ ایک ایک سامان کو پھر اوپر رکھتے جائیں گے، آپ سب اوپر مل جاؤ گے۔ تو حضرت فرماتے تھے ایک خانہ زمین کا، ایک خانہ آسمان کا۔ میرے بابا کے زیادہ رشتہ دار آسمان پر ہیں، دادا دادی لیتے جاؤ، پردادا پردادی لیتے جاؤ، سب سے زیادہ رشتہ دار وہاں ہیں۔
حضرت والا کا ایک نصیحتوں کا کتاب چاہے تلقین صبر جمیل، اس نے لکھا ہے کہ جب مومن آسمان پر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت کرائی جاتی ہے. ان کو اگر کہا جائے کہ آپ کے لیے صبر ہو رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے واپس چلے جاؤں، تو کہیں گے نہیں، وہ دنیا کے اندر تو ہم تکلیف میں تھے، جھنجٹ میں تھے، اب ہم رب کے پاس آ گئے. جو نیک آدمی ہوتا ہے، غالباً حضرت نے تفسیر ابن کثیر فرمائی تھی کہ اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کو آواز سنائی دیتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اطمینان پانے والی روح، تیرا مفہوم، تیرا اب امتحان ختم، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ. تجھے لوگ ستاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، خاتون ہے تو تمہارے برقعے کا مذاق اڑاتے تھے، شرعی پردے کا مذاق. یہ حضرت فرماتے تھے جانے والے ایسے ہی نہیں جاتے، ہمیں سبق سکھا کر جاتے ہیں کہ لعنت بھیجو ٹیلی ویژن وی سی آر کیبل پر، لعنت بھیجو عورتوں کو اپنے بے پردہ گھمانا، لعنت بھیجو مخلوط تعلیم پر، لعنت بھیجو ناچ گانے پر، لعنت بھیجو فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ پر. آخرت کی تیاری کرو. یہ اس لیے جانے والے جاتے ہیں سبق تازہ کر کے. لیکن جب تک اللہ والے کی اللہ کا فضل رحمت مشیت نہ ہو تو اللہ والے کتنے بھی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر جس نے عمل نہیں کرنا ہے، سارے دنیا کے اللہ والے اس کے لیے اگر روئیں نہ اور آسمان سے اگر فضل اور رحمت اور مشیت نہ ہو تو کام نہیں بنتا. کل بھی ہم حضرت کا بیان سن رہے تھے کہ فرما رہے تھے خانقاہ میں بھی لوگوں نے گڑبڑیں کی ہیں. اتراؤ مت کہ میں کس ماحول میں ہوں. اللہ سے اللہ کو مانگتے رہو، فضل رحمت مشیت مانگتے رہو. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ شکر کرو تمہاری والدہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بلا لیا، ورنہ اگر 8-10 سال فالج ہوتا، بستر پر ہوتی تو کیا کر لیتے تم. فرمایا اب جانے والے کا یہی ہے، ایصال ثواب کرو، صدقہ جاریہ ان کے لیے کرو. اور والدین کے لیے تو کوئی والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر معافی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے والدین کا حق ادا نہیں کیا، اللہ والے کا حق ادا نہیں کیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمیں ابھی عمل کرنے کی آپ توفیق عطا فرمائیے، کسی وقت ہمارا بھی ڈپارچر ہو جائے گا. حضرت نے ایک بار فرمایا تھا کہ ہم بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ہو رہے ہیں، یعنی قبر کے نزدیک ہو رہے ہیں. چاہے کتنی بھی عمر لکھی ہو لیکن ایک ایک سانس کم ہو رہا ہے. عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. اللہ کا فضل ہوتا ہے تو آدمی سبق لے لیتا ہے، اللہ کا فضل نہ ہو تو پھر آدمی تدفین کے بعد پھر وہی ٹیلی ویژن چلے گا، وہی گانے چلیں گے. جوان کا انتقال ہوا ہے، جوان کا انتقال، 10 دن کے بعد پھر وہی کیبل، وہی ٹیلی ویژن. زندہ ہی نہیں رہ سکتے گناہ کبیرہ کے بغیر، نعوذ باللہ. اس لیے رونے کو منع نہیں کرتے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شریعت نے بھی منع نہیں کیا رونے کو، شکایت کرنے کو منع کیا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں صبر کر لیجئے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کر لیجئے. پیارے شیخ فرماتے تھے صبر کا مطلب بھی پتہ ہے، صبر کی 3 تفسیر ہے، جب اس پہ عمل ہوگا تو پھر اللہ ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے. نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کریں، یہ وقت نہیں تھا، کچھ وقت اور رہ جاتے ہیں، تو کچھ وقت اور رہ جاتے تو کیا ہمارا دل بھر جاتا کیا؟ نہیں، یا اللہ یہی وقت تھا کیونکہ آپ نے بلایا ہے، آپ کے پاس آ رہے ہیں. ہم نے اپنے دادا نانا کی شکل ہی نہیں دیکھی. ہم لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا، دادا کا، نانا کا. اللہ تعالیٰ نے بابا کو اتنی خوشیاں دکھائیں، ہمیں بھی اتنی خوشیاں دکھائیں. الصبر فی المصیبہ 1. نمبر 2 الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کریں. اطاعت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لی اطاعت ہو گئی. تمام اطاعت اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اطاعت. نمبر 3 الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کریں. حضرت فرماتے تھے یہاں پر، فرماتے تھے نانی مرتی ہے یہاں پر، یہ ہے صبر پورا. اللہ تعالیٰ اور بھی مواقع ہیں، صرف یہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیتا ٹوٹ جاتا تھا، انا للہ. چراغ گل ہو جاتا تھا، انا للہ. مچھر کاٹ لیتا تھا، انا للہ.
دیا بجھ جاتا تھا انا للہ. والدہ کا 1993 میں انتقال ہوا، آج یاد آئے، آج انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، فرمایا وہی ثواب آج بھی ملے گا، وہی ثواب. یہ نہیں ہے کہ شرعی پردے کا انتظام دھرم بھرم ہو گیا، یہ صاحب پہلے تو تھا انتظام لیکن اب کیا کریں یہ ہو گیا. یا جب موقع ہو شکل دیکھنے کا تو اس وقت خواتین میں جب جائیں تو پتہ چلا نامحرم دیکھ رہی ہے، اس وقت کچھ شریعت کے احکامات یاد ہی نہیں آ رہے. زبردست انتظام کے ساتھ کوئی ناراض ہو تو ہو جائے لیکن نامحرم نے نہیں دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال نہیں ہو سکتے کسی بھی موقع پر، غمی ہو یا خوشی ہو، حقوق پامال نہیں ہو سکتے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایسا صبر کا مضمون سکھایا قرآن پاک احادیث مبارکہ سے. جب میں یہاں سے گیا ہوں مغرب سے پہلے تو حافظ ڈاکٹر شفقت نے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر پہلے ایسا لگتا تھا بابا کی سانس بند ہو گئی، اللہ نے غیبی مدد فرمائی ورنہ ہاتھ سے نکل گئے تھے بابا. پھر جب دوبارہ بابا کے پاس یہاں سے تراویحوں کے بعد بیان کر کے پہنچا تو بابا کچھ دنوں سے بات ہی نہیں کر رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی، ذوف بڑھ گیا تھا. تو بابا کو میں نے ہنسایا، بابا ہنسی نہیں رہتے 3-4 دن سے. بابا کو میں نے ہنسایا، بابا ہنسے بھی صحیح. پہلی دفعہ اتنے دنوں کے بعد بابا ہنسے بھی صحیح. رات کو 1:30 بجے میں بابا کے پاس ایسا حافظ شفقت نے بتایا کہ یہ حالت ہو گئی تھی اس وقت. میں نے کہا بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ کل آپ 2-3 دن جو ہے وہ دفتر نہ جائیں، یہیں رہیں، اللہ نے آپ کو بھیج دیا، اللہ نے زندگی لکھی تھی. اور پھر گھر کی خواتین سب بابا کی محرم ہیں تو وہ ان کو زیادہ معنی نہیں دیتے تھے بابا کے صحت کی وجہ سے. رات کو پتہ نہیں کیا ہوا، ہم سب دوستوں نے کہا، بھائیوں نے کہا ہم باہر نکلتے ہیں، سب خواتین آ جائیں. عجیب حالات ہوتے ہیں. سب خواتین بابا کی جو محرم، سب گھر میں محرم ہی ہیں، تو سب بابا سے ملی، دعائیں لی. میں کپڑے بدل کے ابھی واش روم سے نکلا ہی تھا، حافظ ڈاکٹر شفقت کا فون آ گیا کہ جلدی آ جائیں. بتایا حافظ شفقت نے کہ اس طرح روح نکلی ہے پتہ بھی نہیں چلا، اس طرح سے روح نکلی پتہ بھی نہیں چلا. اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم سب کو، میرے خاندان کو، میری اولاد، گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. گھر کے تمام افراد اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. بابا کے لیے کچھ ایصال ثواب جو دل چاہے وہ ایصال ثواب حضرت فرماتے تھے کم از کم 3 کل پڑھ کر تو ایصال ثواب کر ہی لینا چاہیے. وہاں سے سب سے پہلے یہاں کسی کو پتہ نہیں، سب سے پہلے مدینہ شریف سے فون آ گیا، پھر مکہ شریف سے فون آ گیا. حضرت کو تو میں نے خود فون کیا، پھر حافظ ضیاء الرحمان کا فون آیا کہ فیروز بھائی ابھی سحری سے تھوڑا پہلے کہ حضرت نے سب بہت لوگ تھے وقت لگا رہے ہیں، سب سے حضرت نے دعا کرائی، ایصال ثواب کروایا. حضرت نے بہت دعائیں کی. یہی جانے والے کا سرمایہ ہوتا ہے. سال ہم نے پوری کوشش کی لیکن قبرستان میں کوئی تھا نہیں، دوسرے قبرستان کوئی تھا نہیں. اب فون آئے گا. ویسے جو ان کے ساتھی ہیں انہوں نے بتایا 9-10 کے درمیان ہمیں امید ہے کہ قبر تیار ہو جائے گی، لیکن ابھی اللہ کرے فون آ جائے، صحیح وقت کا پتہ چل جائے تو اطلاع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بابا کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. سفر اللہ تعالیٰ آسانی سے طے کروائے اپنی رحمت سے، اور اس سفر کی مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ آخری سفر کی تیاری کی بھیک اور توفیق عطا فرما. عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، بغیر استحقاق کے آپ سے صبر کی بھیک مانگتے ہیں، صبر جمیل عطا فرما دیجئے. یا اللہ بابا کی مغفرت بے حساب فرما، بابا کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے خاص بابا پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ اور مرشدی دامت برکاتم کے صدقے بابا پر خصوصی رحمت نازل فرما. اے رب کریم اپنا خاص تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بابا کے اس آخری سفر سے
ہمیں نصیحت حاصل کر کے توبہ کر کے اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے آسانیاں فرما دے یا اللہ، آسانیاں فرما دے یا اللہ، شریعت اور سنت کی 100% اتباع کی بھی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے میرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان شریف کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے، رمضان شریف کے انعامات سے مجھ سمیت کسی مسلمان کو محروم نہ فرما۔ اے رب کریم جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، خوشیاں عطا فرما یا اللہ، غم سے بچا اپنی رحمت سے یا اللہ، اپنی رحمت سے وقاص میاں کے والد کو اور فیصل میاں کے والد صاحب کو اور وقاص میاں کی والدہ کو، اللہ جو بیمار ہیں سب کو اپنی رحمت سے، ہماری پھپھی صاحبہ کو بھی سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی۔ پھپھی صاحبہ کا کل آپریشن تھا، اللہ نے ان کو نئی زندگی دی، بڑی عمر کی وجہ سے ڈاکٹر ڈرے ہوئے تھے۔ 1:35 یا 40 پہ پھپھی ہاسپٹل میں رونے لگی بابا کو یاد کر کے، یہی وقت انتقال کا تھا اور رو رہی تھی۔ اچھا، بابا کو ارکم میاں نماز پڑھاتے ہیں، تو ابھی 2-4 دن سے تو اتنا ذوف تھا کہ نماز نہیں پڑھ سک رہے تھے، تو ہر وقت ایک تو پاکی کا ناپاکی کی فکر، دوسرا روزے کی فکر۔ تقریباً روز بابا سے کہتے تھے بابا آپ علماء سے پوچھ لیں، فدیہ اسی لیے ہے، پچھلی بار بھی مفتی نعیم صاحب اور مفتی شاہ ولی اللہ آئے تھے، آپ کو بتایا تھا۔ کل پھر مجھ سے پوچھا میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیا؟ تو میں نے کہا بابا آپ کو جو یہ تڑپ ہے اس کا انعام کہاں جائے گا؟ پھر مغرب کے بعد سے اتنا ذوف تھا کہ ہاتھ اوپر نہیں کر سک رہے تھے، لیکن بار بار ارکم سے کہہ رہے تھے نماز پڑھاؤ گے نا، نماز پڑھاؤ گے نا، نماز پڑھاؤ گے نا۔ شرعی داڑھی ماشاءاللہ الحمدللہ، بال سنت کے مطابق، ظاہر ٹخنا کھلا ہوا سنت کے مطابق، یہ فکر کہ قرآن پاک نہیں پڑھ سک رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سک رہا ہوں، بچپن سے نماز کی عادت، بچپن سے نماز کی تڑپ، بچپن سے قرآن پاک، اور پھر حضرت کی ملاقات کے بعد تو پھر کیا عرض کریں۔ اچھا، حضرت میر صاحب سے حضرت بیعت بھی ہو گئے تھے بابا، الحمدللہ مائک کھلا ہوا تھا تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا خطبہ پڑھا بیعت کا اور بابا کو بیعت کیا تھا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دامن کی لاج رکھتے ہوئے، ہمارے ایک ساتھی نے قرآن پاک ختم کیا تھا کل، اس کا ثواب انہوں نے بابا کو دے دیا، اللہ ان کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرمائے۔ اللہ اپنے نیک ایمان سے بڑھ کر بنا دیں۔ امام احمد صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ مغفرت کا عشرہ ملا ماشاءاللہ۔ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص، آخری سانس تک رہنے والے حضرت مولانا عبد القدیر صاحب، جو حضرت دامت برکاتہم، جو حضرت سے بیعت تھے، وہ انہوں نے بھی فون کیا، بابا سے بہت محبت کرتے تھے اور رو رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ لوگوں کو سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمایا کہ آپ لوگ آ گئے اور صبر آیا الحمدللہ آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے۔ اللہ آگے کا سفر بھی بابا کا طے کرا دیں اور مجھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔